بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، ان کی گناہ پہ پکڑ نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی کو پکڑا گیا، اس نے جرم کیا، چوری کی، تو حضرت عمر نے جلاد سے کہا کہ اس کو سزا دو، تو کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دو، میں نے پہلی مرتبہ گناہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں پکڑتے، اس لیے تو نے پہلی مرتبہ نہیں کیا، اس کو سزا دی گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اس کی پکڑ فوری نہیں کرتے، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا تو سمجھو کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ چنانچہ ایک گاؤں کا واقعہ آتا ہے کہ اس کے امام مسجد عیسائی ہو گیا، وہاں کے لوگ دیندار علماء پریشان ہوئے، اس کے گھر آئے اور پوچھا کہ آپ عیسائیت آپ نے کیوں قبول کی، وجہ کیا ہے؟ اس نے عجیب و غریب قصہ سنایا۔ کہتے ہیں میں امامت کرواتا تھا، ایک دن دیر سے اٹھا اور جماعت کا ٹائم ہو چکا تھا، میں نے کہا کہ اگر وضو کرتا ہوں تو جماعت کا ٹائم نکل جائے گا تو پھر لوگ طعنے دیں گے، مختلف باتیں کریں گے، تو پھر میں نے بغیر وضو کے جماعت کروا دی۔ دل میں خوف خدا تو آیا لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، دیر سے اٹھا، بغیر وضو کے جماعت کروا دی، لیکن کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا، اللہ کسی قسم کی اللہ کے عذاب کی صورت پیش نہیں آئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ میری عادت بن گئی، میرا معمول بن گیا بغیر وضو کی جماعت کروانا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا اور اذان ہو چکی تھی، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، میری آنکھ کھلی، اب اگر میں غسل کرتا تو جماعت ہاتھ سے نکل جاتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بغیر غسل کے جماعت کروا دی، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا، اور ایسا ایسا دل سے خوف خدا بھی ختم ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا کہ یہ کون صبح صبح اٹھے، ہر روز کی مشقت ہے، کیوں نہ عیسائیت ہی قبول کر لوں۔ کہتے ہیں میں نے عیسائیت قبول کر لی۔ جب لوگوں نے سنا تو کیا ہوا؟ اب لوگ سننے کے بعد استغفار پڑھنے لگے، رونے لگے کہ یہ تو نے کیا کر لیا۔ تو ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کا عذاب تو آ چکا تھا، اللہ نے تجھ سے دین کی خدمت چھین لی، اللہ کا عذاب ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے امامت چھین لی، اللہ کا عذاب ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے ایمان کی نعمت چھین لی، اللہ کا عذاب ہی تھا۔ کس کو عذاب کہتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا عذاب نظر نہیں آیا۔ بعض اوقات انسان سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نیکی کے خیالات نہ آئیں، انسان برائی میں لگ جائے اور خوف خدا نہ ہو تو سمجھو کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ آج ہم دیکھیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جب سوتے تھے تو سوتے وقت سونے کی دعائیں پڑھتے تھے، صبح اٹھتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے۔ آج رات کو سوتے ہوئے بھی ہمارے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہی ہم موبائل کو دیکھتے ہیں، تو کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم سے چھن چکی ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ